اچھا، مستقبل کی تعلیم کیسی ہوگی؟ یہ سوال نا اکثر بڑے بڑے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے، لیکن آج ہم اس کا جواب ڈھونڈیں گے تیسری جماعت کے کچھ بچوں سے۔ جی ہاں، ان کے خیالوں کی دنیا میں دیکھیں گے کہ آنے والا کل کیسا ہو سکتا ہے۔ سوچے ذرا، کلاس میں ایک بالکل عام سا دن چل رہا ہے اور اچانک ٹیچر کہتی ہیں، بچوں آج نہ حساب پڑھیں گے نہ اردو، آج ہم بات کریں گے مستقبل کی۔ واہ، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو پوری کلاس کا ماحول ہی بدل دے، ہے نا؟ مسز سمرین نے بس یہی کیا اور بچوں کی سوچ کو جیسے پر لگا دیے۔ تو اس مزیدار گفتگو سے جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا آئیڈیا نکلا وہ تھا ٹیچر کے بارے میں، کہ مستقبل کا استاد کیسا ہوگا؟ کیا وہ ہماری طرح کا انسان ہوگا یا کچھ بالکل ہی مختلف؟ اور بس یہیں پر ریحان نے ایک سوال پوچھا جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، میڈم کیا ہو اگر ہمارا ٹیچر ایک روبوٹ ہو؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوال صرف ریحان کے نہیں ہے، آج کل بڑے بڑے ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کے ماہرین بھی اسی بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو یہ جو روبوٹ ٹیچر کا آئیڈیا تھا نا، اس کی دو خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب فوراً دے سکتا تھا، مطلب کچھ بھی پوچھو جواب حاضر۔ اور دوسری بات، اگر کوئی ٹاپک مشکل لگ رہا ہے تو وہ اسی وقت اسٹوڈنٹ کے لیے ایک مزیدار کارٹون یا ویڈیو بنا کر سمجھا دے گا۔ یہ تو کمال کی پرسنلائز لرننگ ہوئی نا۔ اچھا، ٹیچر کی بات تو ہو گئی، اب ذرا کلاس روم کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیا مستقبل کا کلاس روم بھی ایسا ہی ہوگا، 4 دیواروں والا یا کچھ اور؟ یہاں زینب کا آئیڈیا تو سب سے الگ تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسکول خلا میں ہو، اسپیس میں، اور یہ صرف ایک بچپن کا خواب نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہوتی، نہ زمین کی نہ آسمان کی۔ اور یہ زبردست آئیڈیا نکلا کہاں سے؟ زینب کے ایک بہت ہی معصوم سے سوال سے۔ اس نے پوچھا، میڈم کیا ہم اپنا اسکول خود بنا سکتے ہیں؟ اس ایک سوال میں یہ خواہش چھپی ہے کہ بچے اپنی لرننگ کو خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس آئیڈیا میں مستقبل کے کلاس روم کی 3 بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹس اپنا اسکول خود بنائیں گے، بھلے وہ اسپیس میں ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز، وہ خاص قسم کے گلاسز پہنیں گے، جیسے وی آر والے، جن سے پڑھائی ایک گیم یا ایک ایڈونچر بن جائے گی۔ اور تیسرا، انہی ٹولز سے پوری دنیا کے بچے ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے، مطلب ایک ایسا گلوبل کلاس روم جس کی کوئی باؤنڈری نہ ہو۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس مستقبل میں اسٹوڈنٹ کا اپنا تجربہ کیسا ہوگا، کیسے ٹیکنالوجی ہر بچے کو یہ پاور دے گی کہ وہ اپنے طریقے اور اپنی سپیڈ سے سیکھے۔ یہاں 2 بہت ہی زبردست آئیڈیاز سامنے آئے، ایک حور کا اور ایک علی کا۔ حور کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی کی رفتار سے سیکھوں گی، اگر مجھے حساب مشکل لگتا ہے نا تو میرا ٹیچر مجھے وہ گیم کے ذریعے سکھائے۔ اور دوسری طرف علی کا خواب ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہو جو ہر زبان کو ٹرانسلیٹ کر دے تاکہ وہ پوری دنیا کے بچوں سے دوستی کر سکے۔ تو دیکھیں، ایک طرف پرسنل لرننگ ہے اور دوسری طرف گلوبل کنیکشن۔ تو ٹھیک ہے، ٹیچر بدل گیا، کلاس روم بدل گیا، اسٹوڈنٹ کو بھی پاور مل گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ پڑھایا کیا جائے گا؟ مستقبل کا سلیبس کیسا ہوگا؟ اس کا جواب مسز سمرین بہت اچھے سے دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مستقبل کی تعلیم صرف نمبرز اور تاریخیں رٹنے کا نام نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بنیاد ہوگی کریٹیوٹی، کوڈنگ اور ٹیکنالوجی پر، یعنی وہ سکلز جو آنے والے وقت میں واقعی کام آئیں گی۔ اور یہیں پر حور نے ایک اور بہت بہت ضروری سوال پوچھا، کیا ہم یہ نئی چیزیں جیسے کوڈنگ اپنی زبان اردو میں سیکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا یہ علم سب تک پہنچ پائے گا؟ اور جواب ہے بالکل، جی ہاں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہی اس کا حل بھی دے رہی ہے۔ اردو اے آئی جیسے پلیٹ فارمز ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے یہ ممکن بنا رہے ہیں کہ جدید ترین سکلز بھی اپنی زبان میں سیکھی جا سکے۔ تو اب علم کسی ایک زبان کا محتاج نہیں رہے گا۔ تو اس ساری بات چیت کا، اس پوری کہانی کا آخر مطلب کیا نکلا؟ ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ کہانی کا جو آخری سبق ہے نا، وہ بہت گہرا ہے، کیونکہ جو آج سیکھتا ہے وہی کل دنیا کو سکھاتا ہے۔ اور یہ بات صرف بچوں کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ سیکھنے اور خواب دیکھنے کا سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔
اور آخر میں کہانی ہمیں کچھ سوالوں کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ اگر مستقبل کے اسکول کا کوئی پرنسپل ہو تو وہ کیسا اسکول بنائے گا؟ کیا وہاں روبوٹ ٹیچرز ہوں گے؟ کیا کلاس روم اسپیس میں ہوگا یا شاید زمین کے نیچے؟ ان سوالوں کے جواب ہمارا آنے والا کل اور ہماری آج کی سوچ ہی دے گی۔